السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ورس 71 to 75 اسٹڈی کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ قالا فرمایا، کس نے فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ اوپر وہ جو یہود تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کویشچن کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو گروپ کے درمیان تصادم اس حد تک پہنچ گیا کہ بڑی خانہ جگی کا امکان تھا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں گے۔ پھر انہوں نے گائے کے بارے میں کویشچننگ شروع کر دی کہ وہ کس طرح کی ہو، ہمیں تو مل نہیں رہی، اس کا رنگ کیا، اس کے دوسری چیزیں اور ڈیٹیل بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ ڈیٹیل ان کو بتا رہے تھے۔ مزید انہوں نے پھر اینڈ پر یہ کہا کہ ہمیں ابھی بھی ہمیں وہ گائے نہیں مل رہی، ہمیں کچھ اور بتائیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ اوپر والی آیتوں کے ساتھ لنک کر رہی ہے، مزید اس گائے کے بارے میں ڈیٹیل۔ جب بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے، موسیٰ علیہ السلام کو دور پڑ جاتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے، اور پھر یہ ان کے لیے نئے احکامات لے کے آتے۔ تو اب یہ کالا جو ہے یہ ہی سیٹ، یہ پاسٹ کا ہے، ماضی معروف ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انا شورلی فار شور، نو ڈاؤٹ بے شک، وہ یقولو وہ فرماتا ہے۔ یہ جو یقولو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک، ہا کی ضمیر جو ہے یہ گائے کی طرف ہے، مؤنث کی یہ ضمیر ہے اور اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل۔ تو انہا بے شک، ہا وہ، باقراتن گائے، لا نا، ذلول وہ، ذلول کا میننگ ہے کہ کام کرتی ہو، سدی ہوئی ہو، ٹرینڈ ہو کسی کام کے لیے، تسیرو ہل چلاتی ہو، الارض زمین میں، ولا اور، لا نا، تسقی پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے لیے بتا دیا، اس کی کلیریفیکیشن کر دی۔ یہ زیادہ انہیں جیسے جیسے یہ پوچھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے لیے یہ کس طرح کی گائے کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر شروع میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرے تو ویسے کر لیتے تو کوئی بھی یہ گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن مذاق کی صورت میں یا زیادہ کویشچن کرنے کی صورت میں تو پھر یہ ان کے اوپر ایسی گائے کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا جاتا رہا۔ تو میں اسے ریوائز کر رہا ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بے شک وہ، بقرہ گائے، لا ذلول نہ سدی ہوئی ہو، نہ کام کرتی ہو، تسیر الارض ہل چلاتی ہو یا زمین میں کھیتی باڑی کا کام کرتی ہو، ولا اور نہ، تسقی پانی دیتی ہو، تسقی الحرث کھیتی کو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو، پلف چلاتی ہو، اور نہ وہ جو ہے وہ پانی دیتی ہو کسی کھیتی کو۔ مسلمہ بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، لا نہ، اچھا جی، یہاں سے ہم کر رہے تھے مسلمہ بے عیب ہو، لا نہ،
شیعتا کوئی داغ ہو، فی میں ہا اس گائے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یلو کلر کی گائے، جو زرد رنگ کی گائے آپ لیں گے، تو پھر آگے مزید اس پر ریسٹرکشن لگا دی کہ اب اس میں کسی اور کلر کی امیزش نہ ہو، کوئی اس میں داغ، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو۔ مسلمہ تم بے عیب ہو، لا نہ، شیعتاً کوئی داغ ہو، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا، اب یہ کنہوں نے کہا؟ جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام سے انکوائر کر رہے تھے، انہوں نے کہا قالوا الآن، اب لائے، اب الآن کا مطلب ہے اب، نو، جیتا، جیتا کا مطلب ہے تم لائے، جا ہوتا ہے آنا، کم کیم کم، جس طرح انگلش میں کام ہے اس طرح جا کہتے ہیں آنا، اور جا کو اگر جیتا کر دیں تو یہ پاسٹ کا ہو جاتا ہے کہ یو کیم، اب آپ آئے ہیں، بھی ساتھ، حق بات کے، ٹھیک درست بات کے، اب ہمیں سمجھ آ گئی بات کی۔ فذبحوہا، پس ذبح کیا، ہا اسے، فذبحوا، پس انہوں نے ذبح کیا، ہا اس گائے کو، وما اور نہیں، کادو لگتے تھے، یفعلون وہ ایسا کرنے والے، فعلا سے مراد ہے کرنا کسی کام کا، اور فعلا سے پھر یفعلو، اور پھر یفعلو سے اس کا جو جمع کا جو صیغہ بنتا ہے، یفعلو، یفعلانی اور یفعلون۔ تو پس ذبح کیا اس گائے کو، اور نہیں کادو وہ تھے، یفعلون لگتے تھے، یفعلون ایسا کرنے والے۔ وَإِذْ اور جب، قتل کیا تم نے، نفساً جان کو، ایک شخص کو، فَدَّرَأْتُمْ پس تم جھگڑنے لگے، ادارہ سے مراد ہے کہ ایک دوسرے پر بلیم گیم کرنے لگ پڑے، تھرو کرنے لگ پڑے، تو ایک دوسرے پر وہ جو لوگ تھے الزامات لگانے لگے کہ آپ نے قتل کیا ہے، جس نے قتل کیا تھا وہ دوسرے گروہ پر کہ آپ نے قتل، وہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، آپ نے کیا۔ تو یہ جھگڑا فساد کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور ان کی بھی مجبوری بن گئی تھی اس سے خانہ جنگی کو روکنا کہ وہ اس طرح کی گائے ڈھونڈے اور انہیں ذبح کرے۔ فیہا، فی کا مطلب میں، ہا اس میں، ہا کس میں؟ گائے میں۔ واللہ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والا تھا، ما جو، تم تھے، تم تکتمون چھپاتے، جو تم ہائڈ کر رہے تھے کچھ چیزیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ جس یہ نفسن، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ ادھر نفسن کے لیے ہے، نفس جو ہے جس ڈیڈ باڈی کا قتل ہوا تھا، نفس مونس ہے، تو یہ ہا جو ہے یہ اس مونس کی ضمیر ہے، یعنی اس قتل میں تم آپس میں جھگڑنے لگ گئے تھے۔ واللہ اور اللہ، مخرجن ظاہر کرنے والے تھا، ما جو، تم تھے، تکتمون تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، فَقُل فا پس کل کہا نا ہم نے، قُلْ نَضْرِبُوهُ مارو ہو اسے، اس شخص کو، بِبَعْضِہَا بھی ساتھ، بعضی ٹکڑا، ہا اس گائے کا، اس گائے کا، پھر کہا کہ ہم نے کہ مارو اس گائے کا ٹکڑا، اس ڈیڈ باڈی کو، کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، سیم ایز یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ موتا مردے کو۔ پھر انہوں نے اس جو گائے کو ذبح کیا تھا اس کا ٹکڑا اس ڈیڈ باڈی کو لگایا، تو وہ جو
مردہ شخص تھا، اس نے اٹھ کر بتایا کہ یہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میری بیٹی سے شادی کرے اور میری جائیداد لے لے ساری، اور اس کے فوری بعد وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایک کویشچن ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے بھی کہ نہیں اور قیامت قائم ہوگی کہ نہیں، تو اس کا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے آنسر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ آپ کس طرح زندہ کریں گے لوگوں کو جب وہ مر جائیں گے، تو اللہ نے کہا آپ 4 پرندے نے انہیں اپنے ساتھ ملوث کر لیں اور پھر ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف جگہ پر رکھ دیں، تو پھر اسی طرح جس طرح آپ پہلے بلاتے تھے انہیں بلائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی انہیں بلایا تو وہ زندہ دوڑتے چلے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں مختلف مثالیں دی ہیں کہ جس طرح آپ فصلوں کے قریب سے بنجر زمین سے گزرتے، ایک حدیث ہے کہ جس طرح بنجر زمین ہوتی ہے تو اس میں بھی فصلیں پھوٹ پڑتی ہیں اور وہ تر و تازہ ہو جاتی ہیں، ڈیڈ ہو جاتی ہے زمین، لیکن اس سے ایک تو زمین ہوتی ہے نا جسے عام ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، ایک جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ بھی فصلیں اگا دیتی ہے۔ تو جس طرح ڈیڈ جو لینڈ ہے اس سے بھی جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں قادر ہے پیدا کرنے کے لیے، تو یہ پاسبلٹی ہے۔ اور ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کل کو آپ کو زندہ کرے گا، کذالک اسی طرح یحیی وہ زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردے کو، وَیُریکُم اور دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی نشانیاں اس کی، اپنے معجزات نشانیاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اتنے سورج کو، جب ہم دیکھتے ہیں چاند کو، ستاروں کو، آسمان کو، زمین کو، درختوں کو، تو ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہو یا سائنٹسٹ نے بنائی ہو یا کسی ایڈوانس کنٹری نے ورلڈ کے بنائی ہو۔ ہم تو ایک جو ریت کا ذرہ ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ ساری تخلیقات اللہ کی ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں کو، شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، پھر وہ معجزات طلب کرتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو کہ جب ہم انسان نہ کر سکیں تو وہ ہمارے سامنے ہو جائے تو پھر ہم اللہ کو مانیں۔ تو پھر اس طرح کے جو معجزات ہیں جیسے کوہ طور پر تجلی کا پڑنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے اور وہ ان کا بے ہوش ہو جانا، پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑنا، یہ سب ان لوگوں کے سامنے ہو رہا تھا، دریا میں کہ 2 الگ حصے بن جانا، تو یہ سارے معجزات ان کے لوگوں کے سامنے چل رہے تھے۔ وَیُریکُم اور دکھائے تمہیں آیات ہی نشانیاں اپنی، لعلکم تاکہ تم تاکلون عقل سے کام لو، عقل یعنی کہ اپنی جو عقل کو استعمال کرو، اپنے ذہن کو استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ آسمان میں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ ثم پھر کست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، اچھا جی یہاں پڑھتے ہیں ہم، ثم پھر کست سخت ہو گئے، قلوب یہ قلب کی جمع ہے، قلوب دل، کم تم سب کے، من سے بعد ہی بعد، ذالکا اس کے، فہیا پس وہ کل جیسے حجارتی حجارہ پتھر ہیں، او یا اشد کہتے ہیں شدید یا زیادہ، قسوہ سخت یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم سب نے یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات، یہ نشانیاں، یہ سارا کچھ دیکھی، تو اس واقعے کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے مردے میں اٹھ کے بتا دیا تو اس کے باوجود وہ آپس میں ایک دوسرے پر لڑنے جھگڑنے لگے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک گروہ دوسرے پر، دوسرا پہلے کی طرح الزامات پھر لگانا شروع ہو گیا، حالانکہ اتنا بڑا انہوں نے معجزہ بھی دیکھا۔ تو یا پھر بعد میں ان کی کوئی نافرمانی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، ثم پھر کست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے،
من سے بعدی بعد ذالکا اس کے، فہیا پس وہ کل ہجارتی جیسے پتھر، کا مطلب ایز، منن جیسے ہجارہ پتھر، او کا مطلب یا، اور جس طرح ہوتا ہے انگلش میں اشد زیادہ، قسوتاً سخت، و انا اور بے شک، من سے، من الحجارہ سے پتھر سے، لا کا ویسے مطلب تو کے لیے یہ البتہ ما جو، اور بے شک، من سے ہجارہ پتھر، البتہ جو، یتفجر، اس کا معنی پھوٹ پڑنا، جیسے فجر ہے نا تو اندھیرے سے روشنی صبح پھوٹ پڑتی ہے، اور جس ٹائم روزے کا ٹائم اور روز وغیرہ ہوتا ہے تو روشنی کی پہلی کرنیں شروع ہو جاتی ہیں، من سے ہو اس سے، انہار نہریں، اور بے شک سے پتھر، البتہ یتفجر پھوٹ پڑتے ہیں، من ہو ان سے، انہار نہریں، وَإِنَّ یہ اب انسان کا جو دل ہے جب اخلاقی طور پر بیمار ہو جائے، جب اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دے، جب آخرت کو بھول جائے تو پھر دلوں پر سیاہیاں پڑ جاتی ہیں، اور ایک حدیث میں جو 3 جمعے مسلسل چھوڑتا ہے، ایک جمعہ چھوڑتا ہے تو اس کے 1/3 سیاہی پڑ جاتی ہے، 3 جوڑتا ہے تو پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کے راستے پر، یعنی کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر نکل جاتا ہے تو پھر اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہت سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح بھی یہ آپ کے دل ہو سکتے ہیں انسانوں کے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے تو پھر وہ پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کئی پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وہ انا اور بے شک، من سے ہا اس سے، لما البتہ جو، یا شکا کو پھٹ پڑتے ہیں، فا یخرج پس نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے، منہ اس سے، ما پانی، اور یہ پتھروں کی دوسری اقسام، پہلی اقسام تھی کہ ان میں سے نہریں چل پڑتی ہیں، اور دوسری جو اقسام ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ اور یہ تیسری پتھروں کی اقسام بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کا دل اگر یہ سخت ہونے پہ آ جائے، اللہ سے دور بھاگنے پہ آ جائے تو یہ شیطان جو اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو اس طرح پتھر سے بھی زیادہ وہ سخت بنا دیتا ہے، اور یہ تیسری قسم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَإِنَّ اور بے شک، من سے ہا اس سے، لما البتہ جو، یہبط گر پڑتا ہے، من سے خشیت اللہ خوف سے، اللہ کے، ان میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے ہی گر پڑتے ہیں، تو یہ تیسری قسم بیان فرمائی جا رہی ہے پتھروں کی، وما اور نہیں، اللہ بغافل ساتھ غافل یا غافل، اما یہ 2 ورڈ ہیں، یہ میں ان سے مراد ہے اباؤٹ سے، جیسے احادیث شروع ہوتی ہے نا تو ان ابو ہریرہ، ان عائشہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس فلانے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی، اور ان کے ساتھ یہ ورڈ کو اٹیچ کیا ہوا ہے ماں، تو سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو رہے، اور اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو عمل کرتے ہیں آپ، اللہ سب کے سب جاننے والا ہے، اللہ کے علم میں۔ آ کا مطلب ہے کیا، ماں، اور حال کا آگے بتایا تھا مطلب کیا، تو کیا، افا تتمعون کیا پس، تتمعون تم توقع رکھتے ہو، یو آر ہوپ فل اباؤٹ ان کے، کیا تمہیں امید ہے، ان کے یومنو مان لیں گے، لا کے لیے، کم تمہارے لیے، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ مان لیں گے، لکم تمہیں،
اللہ کے نبی مان لیں گے، اور جو آپ جو اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہیں، جو ہدایات لے کر آ رہے ہیں انہیں مان لیں گے۔ وقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وقت کانا، اور البتہ تحقیق کانا تھا۔ یہ اب پچھلی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، جو یہود کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو عام مسلمانوں کا بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے یہ امید تھی کہ یہود کیونکہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پاس تورات ہے، اس میں واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، اور مدینہ میں یہ لوگ ادھر آ کر ہی اس لیے بیٹھے ہوئے ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ آخری جو نبی آنا تھا اس کا جو علاقہ تھا اس کی پیشن گوئی تھی کہ یہ اس علاقے میں آئے گا۔ تو یہ یہود کے علماء اور یہودی جو لوگ تھے یہ اسپیشلی کہ ہم سب سے پہلے جو آخری نبی آئے گا جس کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ ہم اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے۔ تو یہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے اس طرح کی، اور جو ادھر قریش مکہ کا تھا وہ تو کیونکہ بت پرست تھے تو ان کے پاس کوئی کتاب وغیرہ اس طرح کی جو ان کے پاس چیزیں تھی یا علم میں یہ آگے تھے ان سے، تو ان کا جاننا ان کے جاننے کی نسبت بہت آسان تھا کیونکہ ان کے پاس سارا کچھ موجود تھا، اور مسلمانوں کو بھی یہ امید تھی کہ یہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں گے اور جو کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی روح میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ تھے وہ قد کانا، اور تحقیق کانا تھے، فریقن گروہ لوگ، فریق من ہم ان سے، ان میں سے تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے، یسمعون وہ سنتے، کلام اللہ، کلام اللہ کا کلام جو انہیں دیا گیا تھا وہ سنتے تھے، ترادی ثم پھر یحرفونہ تحریف کر دیتے تھے، اس میں ملاوٹ کر دیتے تھے، اسے بدل دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، ہو سے، من سے، بعد ہی بعد اس کے، ماں جو عقلہ سمجھا انہوں نے اس کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ جو علماء تھے یہود کے، کچھ گروہ تھے، ایک گروہ تھا وہ اللہ کی باتیں جو سنتے تھے آیتوں میں تحریف کر دیتے تھے اپنی مرضی کے مطابق، جس آیت جو آیت انہیں بینیفٹ دے رہی ہوتی تو آیت کو ہی ریموو کر دیتے تھے، اور چمڑا سے کھاڑ کے تو دوسرا پیسٹ کر دیتے تھے ادھر۔ یہ یہود کے بارے میں تھا، اور یہ آگے بات کی جا رہی کہ ایسا ہی بات نہیں تھی کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس کلام کو پہلے اس کی جو ایکچول سینس تھی جس میں نازل وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا ایکچول میننگ یہ ہے۔ اب ان کا دنیاوی مفاد ہوتا، کوئی بھی فیصلہ وغیرہ یا کوئی بھی کام ہوتا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں انہوں نے چھپانی شروع کر دی لوگوں سے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے ہیں، تو یہ اس میں اپنی کتاب میں تحریف کر دیتے تھے، ان کے جو علماء تھے یہ اپنی کتاب میں، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایسی ہے، وہم یعلمون، اور وہ اس علم رکھتے تھے، اس کو سمجھتے بھی تھے اور اس کا علم ہی رکھتے تھے، تو جانتے بوجھتے وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو یہود کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کے لیے آخری نیشن ہے، اس کے لیے اصلاح کی باتیں بتائی کہ پہلے جو مسلمان، یہ یہود بھی ایک وقت میں مسلمان تھے، نبی کے ماننے والے، تو یہ مسلمانوں میں ہی اس طرح کی چیزیں جو شیطان نے، تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج بھی یہ چیزیں جو ہیں آپ میں آ سکتی ہیں، اور ان کی مثالوں سے، ایگزامپل سے، ان ڈیپتھ مثالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اویئر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کام سے بچنا ہے۔ اچھا جی، اب میں اسے ریوائز کرتا ہوں۔ یہاں سے تھا یہ، یہاں سے
کالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو انا بے شک وہ یقولو وہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، انا بے شک ہا وہ بقرۃ گائے، لا نہ ذلول سدی ہوئی ہو، کام کرتی ہو، تسیرو حال چلاتی ہو، ارضا زمین میں، وا اور لا نہ تسقی پانی دیتی ہو، تسقی الحرث کھیت کو کسی کو، یعنی کہ وہ گائے جو ہے وہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر کی، جوان ہو لیکن ابھی اسے کسی کام کے لیے ٹرین نہ کیا گیا ہو، بالکل بھی اس نے کوئی کام وغیرہ کسی قسم کا نہ کیا ہو، مسلمہ بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، لا نہ شیاتا کوئی داغ، فی ہا اس میں، بے عیب ہو، مسلمہ بے عیب ہو، لا شیاتا کوئی داغ، فیہا اس میں، یعنی کہ ٹوٹل وہ زرد ہو، یلو کلر کی ہو۔ تو یہ جو گائے تھی پھر اس کے لیے ان کا ڈھونڈنا اور مشکل ہوتا گیا، اور پھر جب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لڑکے تک پہنچے تو اس لڑکے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا فرمان بردار تھا، اور اس کے پاس ایک دفعہ ایک سوداگر کوئی ہیرا لے کر آیا اور اس نے اسے فروخت کرنا چاہا، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے لے لیتا ہوں پیسے، اس کو پیسے کو، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور جو ان کا مال ہے اس کی چابیاں ان کے پاس ہیں اور میں انہیں اٹھانا نہیں چاہتا۔ تو وہ سوداگر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ ابھی 70,000 کے قریب اس کی قیمت بتائی جاتی جو میں نے ایک تفسیر میں پڑھی، تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ ابھی لے لیں تو میں آپ کو اس کی قیمت اور کم کر دیتا ہوں، مجھے ابھی پیسے چاہیے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں اپنے والد کو اٹھانا نہیں، ان سے بیزار نہیں کرنا چاہتا، آپ چاہے مجھے اس سے 70,000 سے بھی 80,000 لے لیں۔ تو اس طرح ان کے معاملات چلتے رہے، اور وہ سوداگر ریٹرن ہو گیا، وہ اس کے والد سوئے رہے، اس کو جلدی تھی تو وہ لے نہیں سکا، تو اس قدر یہ فرمان بردار تھا، اور پھر اس کی جو قیمت تھی وہ بھی بہت زیادہ وہ اس بچے نے وصول کی اس کی، یہ کچھ روایات میں آتا ہے، جس سے یہ گئے نایاب گئے ملی تھی ان کو۔ قالو انہوں نے فرمایا، الآن اب، نو جیتا تم لائے ہو، بھی ساتھ حق، فذبحوها پس ذبح کیا اسے اس گائے کو، وما اور نہیں کادو لگتے تھے، یفعلون وہ ایسا کرنے والے۔ ہاں جی بچے، کون اس کو کرے گا ریوائز؟ آپ میری وائس سن رہے ہیں؟ ہاں جی سندس پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا فرمایا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، یا اللہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقراتن گائیں، لا نہ ذلولن سدی ہوئی ہو، کوئی کام کرتی ہو، تسیرو ہل چلاتی ہو، الارض زمین میں، وا اور لا نہیں تسقی پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی میں، مسلمات بے عیب ہو، لا نہ شیاتا کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جیتا ہم لائے ہیں یا وہ لائے ہیں، بالحق کی ساتھ حق کے، فذابحو پس انہوں نے ذبح کیا، وما اور نہ کادو لگتے تھے، یفعلون ایسا کرنے والوں میں۔ شاباش شاباش۔
اچھا جی آگے ہے وا اور اس جب قتل کیا تم نے نفسن جان کو ایک شخص کو فدرا پس تم جھگڑنے لگ گئے فیہا اس میں کہ قتل کس نے کیا ہے واللہ اور اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا تھا ماں جو تم تھے تک تم چھپاتے تھے. یہ اگلی آیت میں پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد فَقُلْنَا پس کہا ہم نے قُلْنَا اضْرِبُوهُ مارو اسے اس مقتول کو مارو بِبَعْضِ ساتھ بی کا مطلب ساتھ بعض ٹکڑا اس گائے کا کذالک اسی طرح سیم ہے یحیی وہ زندہ کرتا ہے اللہ یہ آگے ہے یحیی الموتى مردے کو وَیُریکم اور دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی نشانیاں اس کی لعل شاید تم تاکلون تم عقل کرو. چلیں جی یہ کون چلیں سبحان شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن آدمی یا ایک شخص تم پھر جھگڑنے لگے ہاں اس میں واللہ اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ما تم جو تم چھپاتے فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا نَضْرِبُوهُ اسے مار پھر ہم نے کہا اس بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا کذالک اس طرح یحیی زندہ کرتا اللہ الموتى مردے کو وَیُریکم اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتی ہی اپنے نشان لعلکم کہ تم تاکلون اور کرو. شاباش سبحان جزاک اللہ. اچھا جی ثم پھر کست سخت ہو گئے قلوبکم دل تمہارے من سے بعد اس کے ذالکا وہ بعد ذالکا اس کے بعد پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من سے بعد ذالکا اس کے فا پس ہیا وہ کل حجارت جیسے مانند پتھر او یا اشد زیادہ قسوتاً سخت جیسے اتنے تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے پتھروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سخت ہو گئے. وَإِنَّا اور بے شک من سے من الحجارتی سے پتھروں سے لما البتہ جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں پھوٹ پڑتی ہیں من سے اس سے انہار اور پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّا اور یہ دوسری قسم میں پتھروں کی وَإِنَّا اور بے شک منہا سے اس سے لما البتہ یہ شکا کو پھٹ پڑتے ہیں فَيَخْرُجْ پس نکلتا ہے منہ سے اس سے ماؤ پانی. کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّا اور بے شک من سے ہا اس سے لما البتہ یحبطو گر پڑتے ہیں. پیچھے تھا نا یحبطو مصرن اتر جاؤ اس شہر میں بنی اسرائیل والوں کہا جاؤ پر تمہارے لیے یہ سبزیاں اور پیاز وغیرہ ہوں گے. تو یہاں یہ یحبط آیا ہے کہ وہ گر پڑتا من سے خشیت اللہ خشیتی خوف اللہ کے
کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وما اور یہ جو زمین آسمان اور اس میں آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ زمین آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور انسان ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتا لیکن سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی. تو یہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو انسانوں کو ایسا شیطان غافل کرتا ہے کہ بالکل آخرت کو ہم بلا بیٹھتے ہیں اور اللہ کا خوف اور اس کی یاد میں آنسو یہ کام نہیں ہمیں اس طرف نہیں آنے دیتا. وما اور نہیں اللہ بغافل ساتھ غافل اور نہیں اللہ غافل اما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یہ لاسٹ ہے گی یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں ساتھ. کیا افتتمعون کیا تم امید رکھتے ہو کیا تم توقع رکھتے ہو کیا تم ہوپفل ہو ان کے یومنو وہ مان لیں گے لکم تمہارے لیے وہ تمہیں مان لیں گے تمہارے جو اللہ کی کتاب ہے اور تمہارا نبی نہ مان لیں گے. وقت اللہ تعالیٰ حالانکہ وقت اور تحقیق البتہ کہنا تھا فریق گروہ منہم ان میں سے یسمعون وہ سنتے تھے کلام اللہ کا کلام ثم پھر یحرفونہ وہ تبدیل کر دیتے تھے تحریف کر دیتے تھے اس میں اللہ کے کلام کو ہی بدل ڈالتے تھے. جیسے آج کوئی قرآن پاک کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کرے یا ان کا جو میننگ ہے ان کو اس کے اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کر تو اپنی مرضی سے ان کا میننگ کرنے کی کوشش کرے. من سے بعد ما جو عقلہ سمجھا انہوں نے عقلہ یعنی کہ جو ایگزیکٹ اس کی ٹرو اسپرٹ تھی کلام کی وہ انہوں نے صحیح سمجھ آ گئی تھی لیکن اب ان کے مفاد آ گئے تو انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی. وہم اور وہ یعلمون وہ علم رکھنے والے ہیں وہ اسے اس چیز کو جانتے بھی ہیں وہ چھپ نہیں سکتے ہائڈ نہیں ہو سکتے. چلیں جی یہ کون پڑھے گا؟ چلیں تم 10 پڑھو. سر اوپر اسکرول کیجیے گا. اچھا ہاں جی یہاں سے تھا. ثم پھر کاست سخت ہو گئے قلوب دل کم تمہارے من سے بعدی بعد ذالک اس کے فہیا پس وہ کل حجارتی جیسے پتھر او یا اشد شدید کسواتو سخت ہاں و شاباش اور انا بے شک من سے یا اس سے بھی زیادہ الحجار سخت. ہاں ٹھیک پڑھا ہے. یا اس سے بھی زیادہ سخت الحجارت پتھر لما البتہ جو یتفجر پھوٹ پڑتے ہیں الانہار منہ اس سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما البتہ یا شققو پھٹ پڑتے ہیں یا پھوٹ پڑتے ہیں فَيَخْرُجْ نکل آتا ہے منہ اس سے الماء پانی وا اور انا بے شک منہا اس سے لما البتہ یہبطو گر پڑتا ہے من سے خشیاتی ڈر یا خوف سے اللہ کے وما اور نہ اللہ بغافل ساتھ غافل ہے اللہ غافل نہیں ہے اما سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو افا کیا فاتتمعون تم توقع رکھتے ہو یا امید رکھتے ہو ان کے یومنو وہ مان لیں گے لکم تمہیں وقد کانا اور البتہ وہ تھے فریقن گروہ